अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब इंजीनियर सलमान साहब अमीर जोन, जनाब खालिद भट्ट साहब, जनाब मुश्ताक भट्ट साहब, जनाब वकास भट्ट साहब, जनाब जावेद कसूरी साहब, दीगर कायदीन और हमारे असली मेज़बान जनाब एहसानुल्लाह शाह साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम में लाहौर के इंतहाई अहम लोग शामिल हैं। मुझसे पहले हमारे भाइयों ने खिताबात किए हैं। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ दो तीन बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम। अल्लाह ताला ने ये मौत और जिंदगी इसलिए इजाद की है ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो जाए। अभी मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। किस चीज में इम्तिहान है? कि इस दुनिया में हम हक का साथ देते हैं या बातिल का, हम झूठ का साथ देते हैं या सच का, हम नेकी का साथ देते हैं या बदी का, हम अल्लाह के निजाम का साथ देते हैं या गैरुल्लाह के निजाम का। बस मेरे प्यारे भाइयों, कल आपने अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है और जब आपको खड़ा किया जाएगा, न कोई पार्टी लीडर आपका साथ होगा, न आपकी कौम आपकी साथ होगी, न आपकी दौलत काम आएगी, न आपके बच्चे तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा अपना अमल तुम्हारे साथ होगा। तो क्या आपको पसंद नहीं है कि अच्छे अमल के जरिए अपने कौम, अपने कब्र को रोशन बना दे? क्या आपको पसंद नहीं है कि अच्छे आमाल के जरिए अपनी जात को जहन्नम से बचा दे, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना दे? ये काम आप कब करेंगे? यही वो मौका है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। हम सब खताकार गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रोजा इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किया है कि हम इसमें इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के साथ सुलह करें, एक नए अज़म के साथ नए जिंदगी का आगाज करें, तो अल्लाह ताला हमारे पुरानी गुनाहों को माफ फरमाएगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाएंगे। तो यही तो मौका है जो अल्लाह ने आपको दिया है। क्या आपको यकीन है कि आइंदा रोजा रमजान का महीना फिर आपको नसीब होगा? क्या आपको यकीन है कि आपकी जिंदगी और भी बाकी है? अगर आपको ये यकीन नहीं है तो आज की रात को आखिरी रात समझकर अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाए, सच्चे दिल के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार करे
اللہ رب کریم کی دربار میں حضور میں روئیں، ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی، اس لیے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی ہم نے اللہ کی اس دین کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا، آزادی کی نعمت دی، لیکن 74 سالوں میں میرے اس ملک میں ایک دن کے لیے اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں پاکستان کے لوگ بڑی محنتی لوگ ہیں، بہت جفاکش لوگ ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی غربت ناچ رہی ہے، مہنگائی موجود ہے، بے روزگاری موجود ہے، بدامنی موجود ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس باطل نظام کی وجہ سے، یہ 74 سالوں سے تمہارے اوپر مسلط ہے۔ ایک دن کے لیے بھی پاکستان میں کلمے کا نظام نہیں آیا۔ 1971 میں الیکشن ہوا ہے، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ دیا، پاکستان کو ترقی دے گی پیپلز پارٹی، لیکن ترقی نہیں دے سکی۔ لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا کہ پاکستان ترقی کرے گا، لیکن ترقی نہیں دے گی۔ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا، تبدیلی کے خاطر ووٹ دیا تھا، اچھی نیت کے ساتھ ووٹ دیا تھا۔ ہر پارٹی کو جب یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، عام آدمی مخلص ہے، ان کا یہی یقین ہوتا ہے کہ ان پارٹیوں کا ساتھ دے کر ہم ایک مضبوط پاکستان بنائیں گے، پاکستان کو خوشحال بنائیں گے، پاکستان میں ہر پاکستانی کو انصاف ملے گا، ہر پاکستانی نوجوان کو روزگار ملے گا، ہر طالب علم کو تعلیم، ہر بیمار کو علاج، ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ لیکن 74 سالوں میں آپ لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد اسمبلیاں پھر بحال ہو گئی، اور آج شاید کیبنٹ نے آخری اجلاس کیا۔ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے بڑے پریشان ہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے بڑے پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ عمران خان آئے گا تو حقیقی تبدیلی ہم دیکھیں گے۔ اب جو وہ 100% ناکامی سے دوچار ہوا، ان کا ووٹر پریشان، ان کا سپورٹر پریشان، اوورسیز پاکستانی پریشان کی ہوا کیا؟ یہ وہی ہوا جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر کے ساتھ ہوا تھا، یہ وہی ہوا جو مسلم لیگ کی ووٹر کے ساتھ ہوا تھا، یہ وہی ہوا جو پرویز مشرف کو ووٹ دینے والے اور سپورٹ دینے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم ہمیشہ سے یہی بات کہتے ہیں کہ میرے بھائی، یہ لوگ نظام کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف اس نظام کے چوکیدار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 74 سالوں سے وہی انگریز کا نظام ہے، عدالتوں میں انگریز کا نظام، سیاست میں انگریز کا نظام، تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم، پیسے اور سرمایہ کی سیاست، تانیدار اور پٹواری کی سیاست۔ اسی بنیاد پر یہ الیکٹیبلز کبھی ایک پارٹی میں شامل ہو کر اور کبھی دوسرے پارٹی میں شامل ہو کر اقتدار تک تو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی پراپرٹیز میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، ان کے شوگر ملز میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے لیے آئندہ 7 نسلوں کے لیے پیسہ جمع ہوتا ہے، لیکن غریب پاکستانیوں کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے،
یہ ایک نظام کو سپورٹ کرنے والا، اس کو کندھوں پر اٹھانے والا، اس گندے نظام کی چوکیداری کرنے والے یہ لوگ ہیں جو کبھی ایک پارٹی اور کبھی دوسرے پارٹی کے نام سے آتے ہیں. یہ کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے. ایک مثبت انقلاب کے لیے ایک منظم جماعت بنتی ہے. اس جماعت میں شامل ہونے والوں کے اخلاق اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دو پرزے ٹریکٹر کے اور دو موٹر کے اور دو موٹر سائیکل کے اور دو ہیلی کاپٹر کے اکٹھا کر کے کوئی انجن بنا دے. وہ نہ موٹر کی طرح چل سکتا ہے، نہ ٹریکٹر کی طرح، نہ ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ سکتا ہے. وہ کچھ نہیں بن سکتا. یہی ان پارٹیوں کا حال ہے. میں اس لیے آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے زرخیز مٹی سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی ذہین، فتین اور ایک جینیس ترین نوجوان نسل سے نوازا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، شخصیت اور ان کی شریعت سے نوازا ہے. پھر کیا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے فیصلے پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں؟ پھر کیوں ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام بنائے گئے ہیں؟ یہ آپ کی اس نااہل، نالائق حکمرانوں کی وجہ سے، جو رنگ بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں اور یہی مفاد پرست ہونا ہے. کل MKM PTI کے ساتھ اور آج MKM PDM کے ساتھ. کل پرویز الہی ادھر بیٹھے تھے PTI کے ساتھ، اور جب مسلم لیگ کے ساتھ اس نے اتحاد کی بات کی تو ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنانے پر دعائے خیر بھی ہو گئی اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے گئے اور خوشی میں مٹھائی بھی کھا گئے. تو ادھر اچھا اور ادھر برا، ادھر برا اور ادھر اچھا. یہی سیاست ہے کہ اگر میرے ساتھ ہے یہ چور تو یہ زندہ باد، اگر آپ کے ساتھ یہ چور ہے تو پھر مردہ باد. میں گزشتہ عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سیاست کے خلاف ہے کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مردہ باد. میرے بھائیو، اس دھرتی کو انقلاب کی ضرورت ہے. اس دھرتی کو حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس دھرتی کو ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. اس دھرتی کو ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے. اس دھرتی کو ایک کرپشن فری جماعت اور کرپشن فری قیادت کی ضرورت ہے. اور یہ قیادت صرف اور صرف آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے. کون سا مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ، کہ ہم نے اس قوم کی خدمت نہیں کی ہے. کیا جماعت اسلامی نے اس پاکستان کے لیے مشرق پاکستان میں 10,000 سے زیادہ اپنے نوجوانوں کی قربانی پیش نہیں کی؟ کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو موت کی سزا نہیں سنائی گئی؟ اس کو بعد میں 14 سال جیل میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا؟ کیا زلزلے، طوفانوں اور سیلاب اور کرونا وائرس کے اس بڑے مشکل لمحوں میں جماعت اسلامی نے اس قوم کا ساتھ نہیں دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی آپ پاناما لیکس میں شامل لوگوں کے نام دیکھ لے. انہی پارٹیوں کے لوگوں کے نام ہے، لیڈرز کے نام ہے، غریب آدمی کا نام نہیں. پنڈورا پیپر میں جن لوگوں کے نام ہے، انہی پارٹیوں میں شامل ان کے لیڈروں کے نام ہے، غریب آدمی کا نام نہیں.
बैंकों से कर्जे लेने वाले इन लोगों के नाम है, नेब के केसेस इन लोगों पर बने हैं। ये जमात इस्लामी है जिसके कारकुन से लेकर क़ियादत तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन पर करप्शन का कोई धब्बा और दाग नहीं है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मुल्क के अवाम और नौजवानों के साथ, अगर करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हो जमात इस्लामी का साथ दे। अगर इस मुल्क की सियासत जालिम जागीरदार और करप्ट वडेरे के हाथ से निकालना चाहते हो और सलाहियत और मेहनत की बुनियाद पर गरीब आदमी को ईवानों में ले जाना और पहुंचाना चाहते हो, जमात इस्लामी का साथ दे। तमाशाई ना बने, आप तमाशा बने, मैदान जिहाद में आकर एक किरदार अदा करे। लाहौर इस इनकलाब का मरकज है, लाहौर तामीर पाकिस्तान का मरकज बनेगा, लाहौर तहरीकों का मरकज है और इंशाअल्लाह इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान की तहरीक इसका मरकज भी ये लाहौर बनेगा। मैं आपसे यही तवक्को रखता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे पास पीडीएम वाले आए कि हमारा साथ दे, पीटीआई वालों ने राबते किए कि हमारा साथ दे। मैंने सबसे पूछा कि क्या तुम्हारी इस तहरीक का मकसद इस्लामी निज़ाम है या अपनी पार्टी की हुकूमत है? उन्होंने कहा इस्लामी निज़ाम तो इसलिए एजेंडा नहीं है कि ये मुख्तलिफुल ख्याल पार्टियों का एक मजमुआ है और इस्लामी निज़ाम तो किसी एक पार्टी का मकसद हो सकता है, सबका नहीं है। इस वक्त तो हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसी सियासत का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा जिसका मकसद और मंजिल मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम ना हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई आदमी मुझे बता सकता है कि इन लोगों के दरमियान ये फर्क है। हमने माजी में देखा मुमताज कादरी को भी शहीद किया गया और इस हुकूमत में देखा आसिया को भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा गया। आज ये हुकूमत कहती है हमें अमेरिका ने खत भेजा है, खत भेजा है तो मैं 1000 बार उसकी मजम्मत करता हूं। हम एक तवील अरसे से इस मुल्क में लोगों को बेदार कर रहे हैं, गो अमेरिका गो की तहरीक चला रहे हैं, लेकिन ये इस हुकूमत का फर्ज था जो फौरन इस खत के बाद कैबिनेट का इजलास बुलाती, जॉइंट सेशन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाती, तमाम सियासी जमातों को जमा करते कि मुल्क को बड़ा खतरा है, अमेरिका ने हमें थ्रेट किया है, पूरी कौम इनके साथ शामिल होती, इनके हम नवा बनती, इनको सपोर्ट करती। लेकिन खत को जेब में रखा गया और रात के वक्त जलसे में लहराया गया। मैं खुद हैरान हूं कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं निभाई। 65 के जंग के बाद हम पर पाबंदी लगाई। 1971 में मशरिक़ पाकिस्तान जुदा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया था कि बहरे बेड़ा आ रहा है, आप चाइना या किसी और मुल्क से इमदाद की दरख्वास्त ना दे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया और अमेरिका का बेड़ा नहीं पहुंचा। इंडिया ने धमाका किया और धमाके के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया। मुझे याद है कि जब काजी हुसैन अहमद साहब ने तहरीक शुरू की कि इंडिया के धमाके के मुकाबले में धमाका किया जाए, लोगों ने कहा यह बड़े जज्बाती है, लेकिन ये उस वक्त का तकाजा था। उसके बाद भी अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई। अमेरिका ने कब पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है? हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को तनहा छोड़ा है। कभी भी अमेरिका हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, कभी भी वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमेशा उन्होंने अपनी ताउन इंडिया के साथ किया है, हर मसले में उन्होंने इंडिया का साथ दिया है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने गुज़श्ता 4 सालों में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिस पर अमेरिका उनसे नाराज हो। कश्मीर तो इंडिया के हवाले किया,
اور خاموش ہو گئی یہ حکومت. آسیہ کو باہر بھیجا اور امریکہ خوش ہوا. یہاں حافظ سعید گرفتار ہو گئے تو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا. 2018 میں ہمیں الیکشن میں ناکامی ہوئی تو امریکیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. میں کہنا چاہتا ہوں افغانستان کو تسلیم نہیں کیا جو ہمارا پڑوسی ہے، اس لیے کہ امریکہ نے اجازت نہیں دی. وہاں ان کی افواج کو شکست ہوئی تو بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہزارہا امریکی فوجیوں کو یہاں لا کر بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے ہماری ہوٹلوں میں رکھا گیا اور پھر رخصت کیا گیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ فائدہ اور نقصان کس کا ہوا. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہوا. پاکستان کے آئین کے ہم محافظ ہیں. 22 کروڑ عوام کو پاکستان کے آئین کا وارث بننا چاہیے، اس لیے کہ اس آئین میں اللہ رب کریم کو حقیقی حاکم مطلق تسلیم کیا گیا. اس میں عقیدہ ختم نبوت کے حفاظت کی ضمانت ہے، اس میں سود کی ممانعت ہے. اس آئین نے پاکستان کو جوڑا ہے، یہ وفاق کی استحکام کی علامت ہے. یہ ڈاکومنٹ اگر خراب ہوا، رخصت ہوا، کسی نے اس کو ختم کیا، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی. اس لیے کہ دوبارہ پاکستانیوں کو کسی آئین پر جمع کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ انقلاب اس آئین کے روشنی میں لانا چاہتے ہیں. اس آئین میں ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک مخلص قیادت چاہیے. میں اس لیے آج بھی مرکز سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اب کوئی بھی اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کے مسائل حل کرے. ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اس ملک میں قرآن اور حدیث کی بالادستی ہو جائے، اس ملک کی معاشی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سودی نظام کا خاتمہ ہو، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو. لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہیں، ان کو تو آپ نے بار بار آزمایا ہے اور ایک کو تو 4 سال آپ لوگوں نے آزمایا. یہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے جو کردار بھی رکھتا ہو، تجربہ بھی رکھتا ہو، صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور وہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے میرے لاہور کے پیارے بھائیوں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خوشحال اور اسلامی پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کا ساتھ دے. یہاں جماعت اسلامی نے جو قیادت پیش کی ہے یہ باکردار قیادت ہے، یہ تجربہ کار قیادت ہے، یہ آپ کا مخلص اور وفادار قیادت ہے. یہ سید القوم خادمہم، یہ تمہارے حقیقی خادم ہے، خادم قیادت ہے. تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں حق کا ساتھ دے دو، لوگوں سچ کا ساتھ دے دو، لوگوں باطل کے مقابلے کے لیے اسلامی تحریک کا دستو بازو بنو. جماعت اسلامی اس لیے میدان میں کڑی ہے کہ ان تمام پارٹیوں کو آپ لوگوں نے آزمایا ہے. متبادل اس ملک میں اب صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے خاطر، حقیقی تبدیلی کے خاطر، خوشحالی کے خاطر اور اس پاکستان کو آگے سے آگے لے جانے کے خاطر آپ اس حقیقی انقلاب میں ہمارا دست و بازو بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.